بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئینی ترمیم 21 اکتوبر 2024 کی رات کو منظور ہو چکی، لیکن اس ترمیم کے حوالے سے جو کوششیں ہوتی رہیں اور جو سازشیں ہوئی ہیں، آج میں ایک سازش آپ کے سامنے ایکسپلور کروں گا۔ اور یہ سازش کس نے کی تھی، کس کے خلاف ہوئی تھی اور کس نے اس سازش کو ناکام کیا؟ 3 پرسنالٹیز ہیں۔ نواز شریف سازش کرنے والے ہیں، عمران خان سازش کا شکار ہونے والے تھے، اور مولانا یہ نقطہ ہے جو میں نے آپ کو بتانا ہے۔ مشن 92 شور و آگاہی کا چینل ہے۔ اس طرح کی باتیں میڈیا میں آپ کو نہیں ملے گی۔ اس چینل کا مقصد نوجوانوں کو یہ شعور دیا جائے کہ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہوتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ 16 اکتوبر 2024 کو جب رائے گنج میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی میاں نواز شریف سے ملاقات ہوئی آئینی ترمیم کے حوالے سے، JUI نے اپنا مسودہ جب پیش کیا ان کے سامنے، تو میاں نواز شریف نے ایک بات پر بار بار زور دیا کہ فوجی عدالتیں بننی چاہیے، ملٹری کورٹس۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس کی مخالفت کی۔ اب یہ خبر کہاں سے ریلیز ہوئی؟ 3 صحافی ہیں، 3 کے نام سے ایک پروگرام کرتے ہیں، YouTube چینل ہے ان کا۔ ایک عمر جٹ، دوسرا رضوان گلزئی، تیسرا زبیر علی خان۔ زبیر علی خان نوجوان صحافی ہیں، وہ معلومات رکھتے ہیں، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی کور کرتے ہیں، اور بہت سی اندر کی خبریں انہوں نے دی ہیں آئینی ترمیم کے حوالے سے۔ انہوں نے بتایا کہ جب میاں نواز شریف صاحب نے زور دیا کہ مولانا صاحب ملٹری کورس بننا بہت ضروری، تو مولانا صاحب نے کہا کہ میاں صاحب ملٹری کورس کیوں بننا ضروری ہے؟ سویلین کا ٹرائل وہاں کیوں ہونا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے 9 مئی کیا ان کو سزا ملنی چاہیے، اور 9 مئی کرنے میں سارے فیصد عمران خان ہے، لہٰذا ان لوگوں کا کیسز فوجی عدالتوں میں ہونے چاہیے تاکہ یہ لوگ ہمیشہ اس عدالت میں سزا کاٹیں اور باہر نہ آ سکیں۔ ڈیفینیٹلی بات ہے یہ سازش تھی، اور میاں صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان کو فوجی عدالتوں کی سزا ہو جائے پھر اس کی سیاست ختم ہو سکتی ہے اور پھر ہم سیاست کر سکتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، میں ایسے کسی اقدام کی حمایت نہیں کروں گا جس سے عمران خان کو نقصان ہو، میں اپنا کندھا نہیں دوں گا۔ دوسرا، مولانا صاحب نے کہا کہ 9 مئی کا جو معاملہ ہے یہ باتیں سن سن کر میرے کان پک گئے۔ انہوں نے میاں نواز شریف کو کہا کہ میاں صاحب، آپ لوگوں نے 9 مئی کا بیانیہ لے کر میدان میں گئے الیکشن میں، لیکن عوام نے اس بیان کے خلاف ووٹ دیا، لہٰذا 8 فروری کو عوام نے 9 مئی کے بیانیوں کو دفن کر چکی عوام، لہٰذا یہ باتیں مجھے نہ بتائیں کہ 9 مئی انہوں نے کیا، تحریک انصاف لوگوں نے کیا۔ پھر مولانا صاحب نے کہا کہ 9 مئی کا اصل محرک جو آرکیٹیکٹ تھا وہ تھا علی امین گنڈا پور، وہ تو وزیر اعلیٰ بنا ہوا ہے۔ اب پاکستان میں وزیر اعلیٰ کون بناتا ہے؟ وہی قوتیں بناتی ہیں جن کے خلاف 9 مئی ہوا۔ تو مولانا صاحب نے کہا کہ میں ان باتوں میں آنے والا نہیں ہوں۔ پھر میاں نواز شریف نے کہا کہ دیکھیں، آپ تو عمران خان صاحب کے مخالف ہیں اور آپ تو پہلے ہماری حمایت کر رہے ہوتے، ہمارے ساتھ تھے۔ تو مولانا صاحب نے بڑا بہترین جواب دیا کہ اس ٹائم میں آپ کا اتحادی تھا اور اس ٹائم عمران خان میرا اتحادی ہے، کیونکہ میں JUI اپوزیشن میں ہے، تحریک انصاف بھی اپوزیشن میں، لہٰذا میں عمران خان کے خلاف اپنا کندھا استعمال کسی کو نہیں کرنے دوں گا۔ اس پر جب میاں صاحب نے بلاول بھٹو زرداری سے کہا کہ آپ اس کی حمایت کریں، تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ ہم حمایت نہیں کر سکتے چونکہ مولانا صاحب اس کے مخالف ہیں
اور ہم نے مولانا صاحب کے مسودے کے اوپر زبان دے دی ہے، اب ہم مولانا صاحب کے ساتھ ہیں۔ یہاں سے آ کر میاں صاحب خاموش ہوئے اور فوجی عدالتوں کا معاملہ ٹلا۔ اگر یہ ملٹری کورٹس بن جاتی تو عمران خان اور تحریک انصاف کے وہ لوگ جو بہت بڑی اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کرنے کی باتیں کرتے ہیں اور بیان بازی کرتے ہیں، اب ان کا کیسز فوجی عدالتوں میں جا رہے ہوتے اور نہ کسی نے سنوائی کرنی تھی، اور اس کے بعد یہ ہونا تھا کہ وہ کبھی باہر نہیں آ سکتے تھے۔ لیکن مولانا صاحب نے اپنی حکمت عملی دانش مندی سے، ایک تو اس 26 نکات کا مسودہ جو 14 ستمبر کو گورنمنٹ لے کر آئی تھی اس کو ناکام کیا، جس میں سب کچھ یہ درج تھا، اور دوسرا اس کے بعد 1 ماہ کے اندر انہوں نے اپنے مسودہ بنایا، تحریک انصاف کے اہتمام میں لیا، اور اس طریقے سے وہ کالا سام جو پچھلے مسودے میں موجود تھا اس کے دانت توڑ دیے اور اس کا ظاہر ختم کر دیا۔ یہ وہ سازش تھی میاں نواز شریف کیوں کر رہے تھے؟ تو دراصل میاں نواز شریف صاحب نے ہمیشہ انتقامی سیاست کی ہے اور اپنے ذاتی مفاد کو ترجیح دی ہے، اس کے لیے جو کچھ کرنا پڑا انہوں نے کیا۔ میں آپ کو 1-2 مثالیں دے دیتا ہوں۔ 1997 میں جب ملک کے نظام کے علمبرداروں نے ان کو گریڈ سگنل دیا، انہوں نے اپنے انتقام کی سیاست میں پورے ملک سے 2 یکسی حاصل کر لی۔ سندھ سے بھی پیپلز پارٹی کو ہروا دیا، چند سیٹیں سندھ سے پیپلز پارٹی کی آئی تھیں، KPK میں JUI کو فارغ کروا دیا اور سیٹیں لے کر آ گئے۔ لیکن چونکہ یہ جعلی مینڈیٹ تھا، پھوک بھری ہوئی تھی غبارے میں اور وہ پھٹ گیا 1.5-2 سال کے بعد، اور اس طریقے سے میاں صاحب کی عوامی مقبولیت زمین بوس ہو گئی۔ اس کے بعد اپنے ذاتی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے میاں نواز شریف نے 2013 میں جب اسٹیبلشمنٹ نے ایک پلان بنایا کہ میاں صاحب مرکز میں حکومت کریں گے اور عمران خان لاڈلا تھا ان کا، تو میاں صاحب نے عمران خان کو KPK میں حکمرانی دی۔ کیوں؟ ان کا مفاد یہ تھا کہ ہمیں کوئی ہٹانے والا نہیں ہوگا، لیکن ہوا وہی، بعد میں پاناما کے ذریعے جناب نواز شریف صاحب کو ہٹا لیا گیا۔ 18 کے الیکشن کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے تحریک چلائی، مول بنایا اور میاں صاحب باہر چلے گئے، لیکن اپنے ذاتی مفاد اور کے لیے لاہور جب تشریف لائے تو انہوں نے 1 لفظ مولانا فضل کا نہیں لیا کہ ان کی بھی ایک اور کنٹریبیوشن ہے۔ اس کے بعد جب اشارے مل گئے، ساری گل ہو گئی ہے، تو انہوں نے ہر اس اقدام کی حمایت کی جس میں تشدد، جبر اور فسطائی شامل تھی۔ میاں صاحب کی زبان سے 1 لفظ نہیں نکلا، اور اب آ کر جب موقع آیا تو انہوں نے عمران خان کو ہمیشہ کے لیے سیاست سے آؤٹ کرنے کی فل ایسی سازش تیار کی، ایسا انتقامی جذبہ پیدا کیا کہ فوجی عدالتوں کی حمایت کرتی۔ 50 سال سیاست کرنے والا جمہوری لیڈر جو آپ کو اپنے آپ کو ووٹ کی عزت دینے والی بات کرتا تھا، اینٹی اسٹیبلشمنٹ باتیں کرتا تھا، ضیاء الحق کی گود سے کھڑا ہوا اور موجودہ حافظ صاحب کی گود میں بیٹھ گیا۔ یہ ہے میاں نواز شریف کی سیاست۔ ناظرین، مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف عمران خان نے بہت کچھ بولا، برا بھلا کہا، الزام لگائے، کردار کشی کی، مذاق اڑایا، گالیاں دی، لیکن مولانا صاحب نے کبھی بھی انتقامی سیاست پر یقین نہیں کیا۔ جب عمران خان صاحب جیل چلے گئے، اس کے بعد مولانا صاحب نے بیان دینا کم کر دیا، اور ان کا موقف واضح تھا کہ میرا یہ حق نہیں پہنچتا کہ عمران خان صاحب جیل میں ہو اور باہر سے میں نعرے لگاؤں۔ لیکن آپ نواز شریف کو دیکھیں، جی اس کو اقتدار کا موقع ملا، وہ عمران خان کو بالکل ہی زمین بوس کرنا چاہتا ہے، سیاست کے ذریعے نہیں، عوامی طاقت کے ذریعے نہیں، ان غیر قانونی ہتھ کنڈوں سے، غیر جمہوری ہتھ کنڈوں سے عمران خان کو سیاست و میاں صاحب ختم کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ وہ آئینی ترمیم کے اس مسودے میں کرنے کے لیے تیار تھے، جس کے لیے وہ جناب 15 ستمبر کو لاہور سے ووٹ ڈالنے بھی آ گئے تھے، اور جب ان کو پتہ چلا کہ مولانا ماننے والے نہیں ہیں تو ان کو واپس جانا پڑا تھا۔ یہ کچھ رودات تھی، میں نے آپ کو بتائیں اور کوئی تبصرہ تجزیہ کیا۔
اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب انتقام ہوتا ہے تو پھر انسان اصول چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ انتقام کے اندر جل رہا ہوتا ہے، جو ہی موقع ملتا ہے وہ اپنا انتقام نکالتا ہے۔ لیکن جہاں اللہ کی طرف سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو نیک ہوتے ہیں، خیر خواہ ہوتے ہیں، مولانا فضل الرحمن جیسے لوگ، جو دشمن کو بھی کبھی ایسا کے خلاف ایسا کام نہیں کریں گے جس سے انتقام ہو، جس سے ذاتی مفاد جھلکتا ہو۔ نظریات اپنی اپنی جگہ ہے، اختلاف ہوتا ہے، لیکن کبھی بھی اپنے دشمن کو انتقام کا شکار نہیں بنانا چاہیے، ان کے خلاف سازشیں نہیں کرنی چاہیے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو انہی الفاظ کے ساتھ کہ آپ اختلاف ضرور کریں، دل سے اختلاف کریں، گال گلوچ، برے القابات سے پکارنا، سازشیں، انتقام، اس سے دور رہیں۔ جب معاشرے سے یہ چیزیں ختم ہوں گی تو معاشرہ میں امن بھی آئے گا، معاشرہ اچھا معاشرہ بن سکے گا۔ ناظرین، خیر کی دعوت ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے۔ نیکی کے کاموں میں تعاون کرو اور برائی کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ شکریہ۔